حمدا طيبا لله الذي أرسل إلينا أحمدا صلاة وسلاما على من كان اسمه محمدا وعلى آله وأصحابه الذين رضي الله عنهم أبدا أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ عزیزان من، آج کا ہمارا عنوان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قرآن پاک کے ساتھ ذوق مقدس کس قدر تھا۔ یاد رکھیے، انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ عظمت صرف صحابہ کرام کو ہی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس جماعت کو دنیا میں ہی انہیں مغفرت، جنت اور اپنی رضا کی خوشخبری دی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قرآن پاک اس مقدس جماعت کے سامنے نازل ہوا۔ انہوں نے قرآن پاک کا چلتا پھرتا نمونہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شکل مبارک میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے قرآن کی تعلیم میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے لی، قرآن پڑھنا میرے نبی سے سیکھا، اور ان کے استاذ، معلم، رہبر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اسی لیے تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ روشن ستارے ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح والے راستے پر پہنچ جاؤ گے۔ تلاوت قرآن مجید کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو ذوق تھا نا قرآن کے ساتھ، وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، تعلیم اور اس پر عمل ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہی سیکھا ہے۔ تو تلاوت قرآن مجید کی کے ساتھ تعلق، صحابہ کرام قرآن مجید کو بہت زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جو آیت سمجھ نہ آتی اس کے بارے میں آپس میں بار بار سوال کرتے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی دریافت کرتے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی صحابہ کرام کا تفقہ فی القرآن جانچنے کے لیے صحابہ کرام سے سوال کرتے۔ بعض صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فلاں سورت اتنے عرصے میں سیکھی، یعنی سورت سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اتنا لمبا عرصہ لگایا۔ صحابہ کرام قرآن سیکھنے کو ہی میرے نبی کی میراث سمجھتے تھے۔ حتیٰ کہ امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے شاگردوں کو اپنے پاس بٹھا کر قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے، قرآن سکھا رہے تھے۔ ایک اعرابی کا وہاں سے گزر ہوا، وہ کہنے لگا، ما یصنع ہؤلاء، اے عبداللہ بن مسعود یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث کے یہ الفاظ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، یقتسمون میراث محمد، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میراث تقسیم کر رہے ہیں۔ گویا کہ قرآن سیکھنا، قرآن سمجھنا، قرآن کے بارے میں معلومات لینا، یہ میرے نبی کی وراثت ہے، یہ میرے نبی کی میراث ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک واقعہ قرآن پاک کا عملی نمونہ آپ کی خدمت کے اندر پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک غلام تھا
جو آپ کا وضو کراتا تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا اور دیگر معاملات بھی آپ کے سر انجام دیتا تھا، ایک دن اس نے آپ کے سامنے وضو کے لیے پانی رکھا۔ جب امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ وضو سے فارغ ہوئے تو اس نے آپ کے سامنے وہ پانی کا لوٹا جو رکھا ہوا تھا اٹھانے لگا، تو وہ پانی کا لوٹا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دانتوں مبارک پر لگ گیا، جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ جب آپ کو تکلیف ہوئی تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف دیکھا، غصے کے ساتھ دیکھا، تو آگے سے غلام نے کیا کہا؟ غلام نے کہا حضرت آپ غصہ کر رہے ہیں، قرآن تو کہتا ہے والکاظمین الغیظ، جنت ان لوگوں کے لیے جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ نے جیسے قرآن کریم کی اتنی آیت کو سنا، آپ نے فوراً جواب دیا، فرمایا قضمت غیظی، فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا ہے۔ اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا، کہا والعافین عن الناس، فرمایا جنتی لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے فوراً کہا، فرمایا قد عفوت عنک، فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اس نے آیت مکمل کر دی، کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، فرمایا اذهب انت حر لوجہ اللہ، فرمایا جا اللہ کی رضا کے لیے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ آپ اندازہ تو لگائیے، ادھر قرآن پڑھا جاتا ہے، فوراً امام علی مقام اس پر عمل کرتے ہیں، فوراً امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کا جو بہترین نمونہ ہے وہ قرآن پاک کو پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے جناب سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی مقدس جو زندگی تھی، آپ بکثرت قرآن مجید پڑھتے تھے، حتیٰ کہ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے پورا قرآن مجید سنایا۔ اور یہ جو حدیث مشہور ہے نا، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ بندہ ہے جو قرآن خود بھی پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی سے مروی ہے۔ حضرت عثمان غنی اس قدر قرآن کی تلاوت کرتے، اس قدر کثیر انداز کے ساتھ ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ مصروف اور مشغول رہتے تھے۔ آپ صبح کو بھی قرآن پڑھتے، دن کو بھی قرآن پڑھتے، شام کو بھی قرآن پڑھتے، حتیٰ کہ آپ یہاں تک فرمایا کرتے تھے جب تک میں قرآن کریم کو کھول کر دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت نہ کروں مجھے سارا دن سکون ہی نہیں آتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ کس قدر حضرت عثمان غنی کا قرآن کے ساتھ ذوق تھا۔ خلفائے راشدین سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، آج تم اپنی اپنی پسند کی چیزیں بتاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بھی اپنی پسند کی چیز پہلے بتائیں۔ میرے نبی نے اپنی پسند کی چیز بتائی، ساتھ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی اپنی اپنی پسند کی چیز بتلائی۔ جب باری آئی نا خلیفہ سیوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہستی تھی حضرت عثمان غنی کی، جن کے متعلق میرے نبی نے بارہا بار کہا اللہم رضیت عثمان فرض عنہ، مولا عثمان سے میں راضی ہو گیا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عثمان غنی تو وہ ہیں جن کو میرے نبی نے متعدد بار فرمایا عثمان پکا جنتی ہے، عثمان نے جنت کو خرید لیا ہے، عثمان نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے۔ کیا شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عثمان غنی کی جب باری آئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے 3 چیزیں پسند ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتائیے عثمان غنی وہ کون سی چیزیں پسند ہیں۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں نمبر 1، فرمایا اشباع الجیعان، فرمایا بھوکوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا یہ مجھے بہت ہی
پسند ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اور کیا پسند ہے؟ دوسرے نمبر پر فرمایا وَقِسْوَةُ الْعُرْيَانِ، فرمایا ننگوں کو کپڑے پہنانا یہ بھی مجھے بڑا ہی پسند ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اور کیا پسند ہے میرے عثمان، اور تمہیں کیا پسند ہے عثمان، تمہیں کیا پسند ہے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں تیسرے نمبر پر فرمایا تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت بھی مجھے پسند ہے۔ آپ اندازہ لگائیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق ہوتا تھا۔ یہ تو وہ مقدس جماعت تھی جنہوں نے قرآن کریم کو نازل ہوتا ہوا میرے نبی پر دیکھا، اور جنہوں نے قرآن خود میرے نبی سے سیکھا، اور جن کے استاذ کائنات کے والی دو جہانوں کے سردار شب اسرا کے دولہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے۔ حضرت عثمان غنی کی پسند کا اندازہ لگائیے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کائنات کے اندر فرمایا مجھے جو چیزیں پسند ہیں ان میں سے ایک پسند کی چیز قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے۔